بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں انم کے ساتھ اس گھنے درخت کے سائے تلے کھڑی تھی۔ انم اس درخت پر پتھر پھینک کر پکے ہوئے جامن اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں وہ جامن زمین سے چننے کا کام کر رہی تھی۔ اچانک ہی زمین پر مجھے کسی کے پیر دکھائی دیے۔ جیسے ہی میں نے اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جس نے ایک لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، پر میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک ہی جگہ پر سن ہو گئی ہوں۔ میری نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تبھی اچانک انم بولی، انابیہ کہاں کھو گئی ہو؟ کسے دیکھ رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی اور جھٹ سے بولی کہ میں تو بس ویسے ہی درخت کی لمبائی دیکھ رہی تھی۔ پر میرے ذہن پر تو وہ نوجوان سوار ہو چکا تھا۔ گاؤں کے سردار کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس نے ساری لڑکیوں کو اپنی شادی پر شرکت کی دعوت دی تھی۔ جیسے ہی میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بھی اس کی شادی پر جانا ہے تو اماں نے صاف انکار کر دیا کہ شادی پر فضول کا ناچ گانا ہوگا اور تمہارے بابا بالکل نہیں مانیں گے۔ میں اماں کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی، لیکن انم نے جیسے ہی سنا کہ اماں مجھے اجازت نہیں دے رہی تو وہ اماں کو منانے اسپیشل میرے لیے گھر آئی اور اماں سے کہنے لگی کہ آنٹی سے اجازت دے دیں، ہم دونوں بہت جلدی واپس آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اماں نے بھی پھر مجھے اجازت دے ہی دی، کہنے لگیں کہ بس تم ابا کے آنے سے پہلے واپس آ جانا۔ میں بہت خوش ہو گئی اور مہندی پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے پائل پہننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میں نے بائیں پاؤں میں پائل پہن لی۔ پر جیسے ہی اماں کی نظر اس پر گئی تو وہ بولی، ارے پگلی، تم کیا رات کو پائل پہن کر گاؤں میں گھومو گی؟ جلدی سے اسے اتارو۔ میں اماں کا غصہ جانچ کر بولی کہ اماں کچھ نہیں ہوتا، پر اماں نے مجھے دوبارہ سے گھوری دکھائی تو مجھے وہ پائل اتارنی ہی پڑی، لیکن میں نے چھپکے سے وہ اپنے پرس میں ڈال لی تھی۔ جیسے ہی ہم آدھے راستے پر پہنچے تو میں نے انم کو روک دیا اور میں نے اپنے پرس سے وہ پائل نکال کر اپنے پاؤں میں پہن لی۔ فنکشن کافی شاندار تھا، ہر طرف ناچ گانا ہو رہا تھا۔ انم نے اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، تمہاری اماں نے بھی کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا۔ تو میں نے انم کو کہہ دیا کہ میں تو سارا فنکشن دیکھ کر ہی واپس جاؤں گی۔ انم بھی چپ ہو گئی۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا تو رات کے 12 بجے ہم گھر جانے لگے، لیکن ابھی ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے جب اچانک سے میرے پاؤں سے وہ پائل اتر گئی۔ انم کہنے لگی کہ انابیہ تمہاری پائل تو اتر گئی ہے، جلدی سے پہن لو۔ میں بھی اسی جگہ رک گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سا جامن کا درخت تھا اور رات کو وہ درخت کافی ہولناک لگ رہا تھا، پر میں اس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر وہ پائل پہننے لگی۔ دوبارہ سے پائل میرے پاؤں میں چھن چھن کرنے لگی۔ میں گھر پہنچی تو ابا گھر آئے ہوئے تھے۔ میں جھٹ سے ہی اپنے گھر کے دوسرے دروازے سے چوری چھپے اندر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے کر اٹھانا چاہ رہا ہو۔ خوف کے مارے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی، پر میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے عجیب سی مہک آنے لگی۔ وہ مہک اتنی تیز تھی جیسے کسی نے پرفیوم کی پوری بوتل چھڑک دی ہو۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے نیند کے مزے لینے لگی۔ اگلی صبح بارات میں جانا تھا۔ میں نے پیاری سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں بارات میں گئی تو سب نے میری کافی تعریف کی۔ انم بھی میری تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ ہم بارات سے فارغ ہوئے تو انم کہنے لگی کہ مجھے جامن توڑنے ہیں۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ جامن توڑنے میں مدد کرنے لگی۔ یہ وہی درخت تھا جس کے سائے تلے بیٹھ کر میں نے اپنی پائل پہنی تھی۔ میں جامن زمین سے اٹھا رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو مجھے دیکھ کر کافی مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میرے اندر ایک سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں کافی چمکیلی تھیں۔ میری نظریں اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ پھر اچانک سے ہی مجھے انم بلانے لگی کہ کہاں کھو گئی ہو؟ اس کی بات سن کر میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی۔ ہم دونوں واپس گھر آ گئے تھے۔ میں ابھی گھر کے باہر ہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر میں نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے اسے دیکھ کر بولی کہ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ پر اس نے میری بات کا جواب ہی نہ دیا، جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔
اور میں اس کی دلکش مسکراہٹ پر فدا ہو رہی تھی۔ میں اندر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ سے سونے لگی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سردیوں کی سرد ترین رات تھی، اسی لیے اماں ابا بھی جلدی سو گئے تھے۔ پر میں جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی تو میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں باہر جا کر کھلے آسمان تلے گہری سانس لوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جلدی سے بستر سے نکلی اور باہر صحن میں چلی گئی۔ میں نے تیزی سے سانس لینا شروع کر دیا۔ اب مجھے کافی سکون مل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان میں جان آئی ہو۔ پر اچانک ہی میری نظر گھر کی اس کچی دیوار پر گئی جو کافی پرانی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی میں اس طرف جانے لگی۔ اس نوجوان کو وہاں دیکھ کر تو میرا وجود لرزنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ڈری ہوئی تھی لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ آخر یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ پر وہ میرے قریب آنے لگا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود سن سا ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہمیں کمرے میں جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اس کی بات مان گئی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، پر مجھے ہوش آیا تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے گا، لیکن وہ تو بس مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تنگ آ کر اس سے بولی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے پاس آیا کروں؟ اس کی بات سنی تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بھی بات سے اس کا دل دکھ جائے اور اتنا خوبصورت نوجوان مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا کہ میں کسی کام کے تحت اس گاؤں میں آیا ہوں، جیسے ہی میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ کچھ دیر ہی رکا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے میرے کمرے میں دیکھ لے، اسی لیے جلدی سے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ سے سونے لگی تھی۔ اگلی صبح میں جیسے ہی انم سے ملی تو میرا دل کیا کہ میں اسے اس نوجوان کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، پر میں خاموش ہی رہی اور میں نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ اچانک ہی انم کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے انم کی یہ حالت دیکھی تو میں حیران ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ انم تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے ہولناک نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی چیز کا سایہ آ گیا ہو۔ وہ میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، انہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں انم سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ میری سہیلی تھی، لیکن اب مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک ہفتہ گھر سے باہر ہی نہ نکلی۔ امی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پر میں اماں کو یہی کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر سے میں سہمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک روز گھر کا دروازہ بجا۔ اماں مجھے کہنے لگیں بیٹا انم تم سے ملنے آئی ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس کا نام سنتے ہی میں دوبارہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ مجھ سے کافی گرم جوشی سے ملی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی والی انم ہے جو چند دن پہلے میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ انم مجھ سے کہنے لگی کہ یار مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، اماں ابا میرا علاج کروا رہے ہیں، اسی لیے میں اب بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی۔ اچانک سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل کالی ہو گئیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر دوبارہ سے ڈر گئی اور اس سے پیچھے ہونے لگی، لیکن جیسے ہی انم نے مجھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے اور قریب آنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ خبردار جو تم اس کے قریب بھی گئی ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ انم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کس کے قریب نہ جاؤں؟
پر اگلے ہی لمحے انم نے ایک چھلانگ لگائی اور وہ میرے اتنے قریب آ گئی کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے میری گردن دبوچ لی۔ وہ میری گردن کو اتنی زور سے دبا رہی تھی جس کی وجہ سے میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر اماں جلدی سے میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، انابیہ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پر میرا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ اماں کو میں کہنے لگی، اماں انم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اماں نے میری بات سنی تو کہنے لگی، انابیہ تم ہوش میں تو ہو؟ انم تو کب سے گھر چلی گئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انم تو ابھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، میں اس سے باتیں کر رہی تھی اور اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ میرے قریب آ کر میری گردن دبوچنے لگی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ انابیہ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ پر اگلے ہی لمحے میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو اماں میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دبا رہی تھیں۔ وہ کافی رو رہی تھیں۔ جیسے ہی مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ ضرور میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اماں جلدی سے ہی محلے کی ایک نیک خاتون کے پاس مجھے لے کر گئی اور مجھے دم کروایا۔ میں نے 3-4 دن دم والا پانی پیا تو میری صحت بحال ہو گئی، لیکن اماں کو میری بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ میں 100% یقین کے ساتھ اماں کو کہتی تھی کہ انم کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اماں ابا اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ پر اماں مجھے کہتی تھی کہ انم بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، تم ڈر گئی ہو، لیکن اب تمہیں اس دم کی وجہ سے شفا مل جائے گی۔ میں اماں کو اپنی بات کا یقین ہی نہ کروا سکی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایسے لگا کہ ایک مہک مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھ پر ایک سحر سا طاری ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے ہی اپنے بستر سے اٹھ کر خود بخود کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا رخ اسی کچی دیوار کی جانب تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو وہ نوجوان وہیں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، انابیہ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ میری کافی فکر کر رہا تھا۔ اس کی اتنی فکر مندی دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں کیوں میری فکر ہے؟ وہ مجھے کافی غمگین لگ رہا تھا۔ جب ہی کہنے لگا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں انم کا کیسے پتا؟ تو وہ بات ٹال گیا، کہنے لگا کہ باہر بہت سردی ہے، ہمیں اندر جانا چاہیے۔ لیکن اس بار میں نے جلدی سے اسے انکار کر دیا کہ میں ہرگز تمہیں اپنے ساتھ کمرے میں نہیں لے کر جاؤں گی، کیونکہ اگر اماں ابا نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھ پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ وہ میری بات سمجھ چکا تھا، اسی لیے واپس جانے لگا تھا، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے ایک دم نکلا کہ رک جاؤ، واپس مت جاؤ۔ وہ کافی حیران ہوا اور پھر میرے پاس آ کر مسکرانے لگا۔ اس نے اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ اپنے مضبوط اور سخت ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اپنے پاس روکنا چاہتی ہو تو میں کبھی بھی واپس نہیں جا پاؤں گا۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس نوجوان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقت ہے جو مجھے اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے، لیکن اچانک سے ہی کسی نے میرے بالوں کو زور سے دبوچ لیا۔ میں فوراً سے ہی فرش پر گر گئی۔ وہ نوجوان مجھے دیکھ کر چونک گیا، جلدی سے مجھے فرش سے اٹھایا۔ اٹھو انابیہ، ٹھیک تو ہو؟ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری کمر پر زور سے گھونسا مارا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ سے فرش پر گرنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے تھام لیا۔ میں اس کے حصار میں تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی فولادی قوت نے مجھے اس سے پیچھے دھکیلا ہو۔ میں جھٹ سے اس سے دور ہو گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ یہ جو کوئی بھی تمہیں تنگ کرتا ہے آج کے بعد تمہارے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی اس کی بات سنی تو مجھے اس کی بات پر یقین آنے لگا۔ میں فوراً سے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ وہ نہ جانے کون تھا، وہ میری بھلائی کیوں چاہتا تھا۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا، میرا دل کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے رہے۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ پھر میرے پاس نہ آیا، نہ ہی انم مجھ سے ملنے آتی تھی۔ میرا یہ ایک ہفتہ کافی سکون سے گزر گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری تمنا بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ میں اس نوجوان کا دوبارہ سے دیدار کروں۔ میں اپنے دل میں اسی کو سوچتی رہتی تھی، رات میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی،
جب مجھے دوبارہ سے وہ مہک آئی اور ایک گھبراہٹ سی چھانے لگی۔ میں جلدی سے صحن میں چلی گئی جدھر وہ نوجوان میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر وہ پریشانی سے کہنے لگا کہ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے ملنے آیا کروں؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اسی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ مجھے شک ہونے لگا تھا، اسی لیے میں اس سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ میرا نام شہزاد ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس مہندی والی رات کو دیکھا تھا اور تب سے ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے اس شادی سے راضی نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میری شادی اسی سے ہو جس سے میری منگنی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنا دیوانہ کر دیا ہے، تمہاری ادائیں میرے دل کو بھا لیتی ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اندر سے کانپ گئی۔ اب جب مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص مجھے چاہنے لگا ہے تو میرے اندر احساسات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ بھی یہ جان گیا تھا کیونکہ اس نے میرے چہرے کی لالی دیکھ لی تھی، تبھی میرے قریب آنے لگا۔ لیکن اس کی منگیتر کا ذکر سن کر تو میں فوراً اس سے دور ہونے لگی۔ میں اسے کہنے لگی کہ کیا تم اپنی منگیتر سے شادی کر لو گے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ میری یہ بات سن کر شہزاد گہری سوچ میں گم ہو گیا، جیسے میں نے کوئی بہت ہی بڑا سوال پوچھ لیا ہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میری منگیتر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اسی لیے اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں تمہارے آس پاس بھی بھٹکا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، پر میں اس بات کو بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ شہزاد مجھ سے ملنے نہ آیا کرے، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، اسی میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ وہ دوبارہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیا تو میرا دل دوبارہ سے بے چین ہونے لگا۔ میں ہر وقت شہزاد کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اماں مجھے جو بھی کام کہتی تو میں وہ کام کافی سستی سے کرتی تھی۔ اماں بھی تنگ آ چکی تھیں، کہتی تھی کہ تم سارا دن کہاں کھوئی ہوئی ہوتی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن میں جلدی سے ہنس دیتی تھی کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے انم سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ ایک دن اماں نے دیگ بنوائی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ انابیہ یہ چاولوں کی پلیٹ باجی رضیہ کو دے آؤ۔ میں نے ان کی بات مانی اور وہ پلیٹ تھام کر جلدی سے ہی باجی رضیہ کے گھر جانے لگی۔ میں سارا راستہ شہزاد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے کسی نے مجھے پیچھے سے آواز لگائی۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سے اپنے راستے پر چلنے لگی، پر اچانک سے ہی مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور وہ چاولوں کی پلیٹ میرے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو گئی۔ مجھے کافی چوٹ آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتی مجھے کسی کا کہکہا سنائی دیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو انم کو دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے۔ اس کا وہ روپ دیکھ کر میں ساکت تھی۔ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ پیروں تک آ رہے تھے۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے فوراً میرا ایک پیر پکڑا اور مجھے زمین پر گھسیٹ کر کہیں لے کر جانے لگی۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، لیکن اس جگہ پر کوئی موجود نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ وہ مجھے گاؤں کے پچھلی طرف لے کر جا رہی تھی، جدھر ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں اور بھی کپکپانے لگی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری جان چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ پر انم میری بات سن کر زوردار شیطانی کہکہا لگانے لگی، کہنے لگی کہ تجھے تو میں مار کر دم لوں گی اور تجھے کوئی مجھ سے نہیں بچا پائے گا۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی، میں جان گئی تھی کہ یہ انم نہیں ہے، جبکہ انم کے اندر کسی چیز کا سایہ ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے چھوڑا تو میں تو موقع تلاش کرتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی، پر اچانک ہی اس نے مجھے میرے بالوں سے دبوچ لیا اور دوبارہ سے مجھے فرش پر دھکا دے دیا۔ میرے اندر بالکل سکت نہیں تھی، اسی لیے میں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ انم مٹی کھودنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے اس جگہ دھکا دیتی، جب اچانک سے ہی خوفناک آواز کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا سفید رنگ کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ اتنا خوفناک تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے بستر پر پڑی تھی۔ اماں ابا میرے آس پاس کھڑے تھے، جبکہ اپنے سامنے شہزاد کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اماں ابا شہزاد کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے۔
शहजाद मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहा था। उन तीनों को देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। अचानक ही मुझे कब्रिस्तान वाला वाक़या याद आने लगा तो मैं दोबारा से चिल्लाना शुरू हो गई। लेकिन शहजाद फ़ौरन मेरे पास आया। उसने मेरे माथे पर अपना दायां हाथ रखा, मुझे काफ़ी प्यार और आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, तुमने जो भी देखा है उसे भूल जाओ। तुमने कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं देखा। उसकी ये आवाज़ अम्मा अब्बा को भी सुनाई ना दी। लेकिन उसके बाद मुझे कब्रिस्तान में जो हुआ था वो कुछ भी याद ना रहा। मैं जहन पर दबाव डालने लगी कि शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन मुझे बस इतना याद आया कि अनम रास्ते में मिली थी और उसने मुझ पर हमला कर दिया था। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी और इस मेहरबान लड़के ने तुम्हें वहाँ बेहोश देखा तो तुम्हें घर लेकर आ गया। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जैसे ही शहजाद का शुक्रिया कहने लगी तो शहजाद भी जवाबन मुस्कुरा दिया था। अम्मा अब्बा वापस अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से शहजाद से कहा कि मैं खुद से बेहोश बिल्कुल नहीं हुई थी। मेरी सहेली अनम ने मुझ पर हमला कर दिया था। इसी वजह से उसके खौफ से मैं बेहोश हो गई थी। उसके अंदर किसी चीज़ का साया आ गया था। मेरी बात सुनकर शहजाद का चेहरा मुरझा गया। उसने जल्दी से मुझे कंबल करवाया और संजीदा लहजे में कहने लगा कि तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और आज से तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल में कभी नहीं लाओगी। उसकी ये बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि न जाने इसे क्या हो गया है। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब तो मैं चाहकर भी तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकती। वो मेरी बातें सुनकर तंग आ गया। कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं तो फिर तो तुम मुझे छोड़ दोगी ना। उसकी ये बात सुनकर मैं पूछने लगी कि तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो। अगले ही लम्हे शहजाद ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक ही उसके आसपास धुआं हो गया और मैं जल्दी से उससे फासले पर हो गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि अब मेरे सामने एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का साया था। मुझे धुंधला सा याद आने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही साया मैंने कब्रिस्तान में देखा था। मैं जल्दी से दूर भागने लगी पर वो मेरे सामने आ गया। कहने लगा कि ये है मेरी सच्चाई, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन ज़्यादा हूँ। मैंने उसकी बात पर यकीन ना किया। मैं कहने लगी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। इस बात पर वो दोबारा से इंसान के रूप में मेरे सामने आ गया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उससे खौफजदा होते हुए मैं उससे कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इस दुनिया में क्यों आए हो। तो वो जिन ज़्यादा कहने लगा कि मैं जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर मेरा कबीला उस जामन के दरख्त के पास आबाद है। एक रात अचानक से ही एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। जैसे ही मैंने देखा तो वो तुम्हारी उस पायल की छन छन थी जिसकी आवाज़ ने मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब कर दिया था। मैंने जैसे ही एक नज़र तुम्हें देखा तो उसी पल मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस वक्त मैं अपनी मंगेतर जूलियाना के साथ मौजूद था। जूली ने जैसे ही मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा होते देखा तो वो फ़ौरन मुझसे कहने लगी कि ख़बरदार जो मैं उसके अलावा किसी और को देखूं। मैंने जल्दी से ही अपनी नज़रें तुम पर से हटा ली थी, लेकिन मेरा दिल तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो गया और मैं तुमसे मिलने आता रहा। जूली जिन्नात के सरदार की बेटी है। वो काफ़ी जनूनी है। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो उसने मुझे धमकी दे दी थी और अब वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने लगी थी। वो तुम्हारी सहेली अनम के रूप में तुम पर हमला करती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके खौफ में मुब्तला हो जाओ। इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी ताकि जूली के उस रूप के साथ तुम मेरे रूप को भी भूल जाओ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जूली से बचाया था। जूली अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं उसकी हर कोशिश नाकाम कर दूंगा। जिनज़ादे की ये बात सुनकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मेरा खून जैसे जम गया हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरी कैफियत समझ गया था। तभी मुझसे कहने लगा कि क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुमसे मिला करूं। मैंने उसकी बात सुनी तो बच्चों की तरह उससे ज़िद करने लगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस तुम्हारी आदत हो गई है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो मेरी बात सुनकर मुझे समझाने लगा कि मैंने अगर ऐसा किया तो जिन्नात का सरदार मुझे मेरी दुनिया से निकाल देगा, क्योंकि उसकी बेटी जूलियाना लाखों में एक है।
اور اس کے خلاف جا کر میں اپنے خاندان کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے کافی بے بس لگ رہا تھا۔ میں بھی آنسو بہانے لگی۔ جن زیادہ فوراً غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری پل بھر میں دنیا بدل گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے بھولنے کی بہت کوشش کی، پر اس کا خیال پھر بھی میرے دل میں جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ لیکن میں جب بھی اسے سوچتی تھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگتا تھا۔ اس دن میں گھر کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے باغیچے میں گھوم رہی تھی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ میری نظر ایک رنگ برنگی تتلی پر پڑی۔ وہ تتلی مجھے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اسے پکڑنے لگی اور کھلکھلا کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی، پر اچانک سے ہی وہ تتلی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس انجان جگہ کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ یہ وہ باغیچہ نہیں تھا، یہ تو ایک بہت ہی سنسان غار تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اچانک سے ہی میرے پیچھے سے کسی نے کہا لگایا، ہا 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 ہا، میں تمہیں اس جگہ لائی ہوں۔ وہ میرے سامنے آئی تو اس کی بدصورت شکل دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ ضرور جنات کی دنیا سے تھی۔ اب مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے میری پسند کو اپنا عاشق بنا کر کافی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، لیکن اگر میں نے یہ غلطی کی تو میرا وقار مجھ سے چھن جائے گا، پر میں تمہیں چھوٹی موٹی سزا تو دے ہی سکتی ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے منگیتر کو اپنا دیوانہ کرنے کی میں تمہیں سزا دوں گی۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ آئندہ سے میں اس کا خیال بھی نہیں لاؤں گی دل میں۔ تم مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دو۔ پر اسے میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کہنے لگی کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں میری نوکرانی بھی معاف نہ کرے، سمجھی؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ جن زادی مجھے اس غار میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی پر اس نے غار کا منہ ایک بہت بڑی چٹان سے بند کر دیا تھا۔ میں نے اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مجھ جیسی کمزور آدم زادی سے وہ چٹان ہل بھی نہیں سکی۔ میں رونے لگی۔ اس اندھیری غار میں میرا دم گھٹنے لگا تھا، پر کوئی بھی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی تھی۔ مجھے اماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی، اور نہ وہ پائل پہنی ہوتی تو نہ ہی وہ جن زیادہ میرا دیوانہ ہوتا، اور نہ ہی اس کی منگیتر میری پیچھے پڑتی۔ لیکن اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پیاس لگنے لگی تھی، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس غار میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں اس چیز کے قریب گئی تو ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹی سی چیز حرکت کر رہی ہو، پر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روشنی کا انتظار کیا، لیکن تھکان کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو ہر طرف روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ غار بالکل روشن تھا۔ اچانک ہی مجھے اس چمکتی جگہ کا خیال آیا تو میں وہاں جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ایک پنجرا تھا جس کے اندر رنگ برنگی تتلی قید تھی۔ میں اس تتلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی تتلی تھی جس کے پیچھے میں بھاگ کر اس جگہ پر آ گئی تھی۔ لیکن اسے اس پنجرے میں دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بھی اسی جن زادی نے قید کیا ہے۔ وہ تتلی اب اس پنجرے میں پھڑپھڑا رہی تھی جیسے وہ اس سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ میں نے اپنے پاس سے ہی ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا۔ میں نے وہ پتھر اٹھا کر اس پنجرے کے تالے پر مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میری کوشش سے وہ تالا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے وہ پنجرا کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پنجرا کھولا تو تتلی باہر آ گئی۔ اب وہ میرے ارد گرد اڑنے لگی جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ جدھر سے گزرتی تھی وہاں ایک روشنی پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس غار میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ میری آنکھیں چندیانے لگی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے اس تتلی کو ایک انسانی شکل میں دیکھ کر میں حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے 2 بڑے بڑے رنگ برنگے پر تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر محبت سے کہنے لگی، پیاری شہزادی، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں جلدی سے بولی کہ مجھے اس جن زادی نے قید کیا ہے، پر تم کون ہو؟ جیسے میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا نام پریہا ہے، میں پرستان سے آئی ہوں، لیکن اچانک ہی میرے دشمن نے مجھے قید کر لیا تھا۔ پر تمہارا بہت بہت شکریہ،
جو تم نے مجھے اس قید سے آزادی دلوا دی، پر اب میں تمہارے احسان کے تلے دب گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب میں بھی تمہاری مدد کروں، اسی لیے میں بھی تمہیں یہاں سے آزادی دلوانا چاہتی ہوں، لیکن میں تمہاری دنیا میں کبھی بھی قدم نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج سکتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی اداس ہو گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم مجھے اپنی دنیا میں ہی لے جاؤ، لیکن مجھے اس غار میں نہیں رہنا۔ میں اگر اور اس غار میں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی، اسی لیے تم مجھے اپنے ساتھ پرستان لے جاؤ۔ جیسے ہی اس نے میری بات سنی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر کہنے لگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے ارد گرد وہ خوبصورت سما دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ پریہا میری شکل دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں کوئی بھی کسی قسم کا دکھ نہیں دے سکتا، یہاں تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں گھمانے لگی، چاروں جانب دریا تھے اور وہ خوبصورت نظارے دیکھ کر تو میرا دل خوش ہونے لگا تھا۔ میں اپنے سارے غم بھلانے لگی تھی، اب تو مجھے اپنی دنیا کی بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں اس جن زادے کو بھی بھول گئی تھی۔ پریہا سے میری بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی دکھ بھری داستان جیسے ہی سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے بتایا کہ اس کی دوستی بھی کافی جن زادیوں سے ہے جو کہ بہت نیک ہیں، تو میں حیران ہو گئی۔ مجھے دوبارہ سے اس جن زادے کا خیال آنے لگا۔ ایک روز پریہا سے کہنے لگی کہ کیا ہم اس جنات کی بستی میں جا سکتے ہیں؟ تو پریہا میری بات سن کر مجھے چپ کروانے لگی کہ خبردار ایسا ذکر بھی ہماری دنیا میں مت کرنا، اگر کسی نے سن لیا کہ میں جنات کی بستی میں جاتی ہوں تو میرا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ میں جان گئی تھی کہ پریہا کی ان جن زادیوں سے بہت خفیہ دوستی ہے۔ مجھے اس کی دنیا میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں مجھے اپنے اماں ابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں بلا وجہ اداس ہو جاتی تھی۔ پریہا بھی میرے دل کا حال جان گئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، وہ مجھے میری دنیا میں لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک روز وہ کہنے لگی کہ ایک طریقے کے تحت وہ مجھے میری دنیا میں پہنچا سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں خوش ہونے لگی اور میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ وہ کیسا طریقہ ہے۔ پریہا کہنے لگی کہ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ جنات کی بستی جانا ہوگا۔ میں نے جیسی اس کی وہ بات سنی تو میرے ذہن میں وہ جن زادی دوبارہ سے گردش کرنے لگی۔ مجھے اس کا سوچ کر ہی خوف آنے لگا تھا۔ میں نے پریہا کو انکار کر دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں اس جن زادی کے آس پاس بھی نہیں جانا چاہتی۔ پریہا مجھے سمجھانے لگی کہ اگر تم اس جنات کی بستی میں جاؤ گی تو جن زادی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ وہ جن زادہ بھی تو ہوگا جو تمہیں اس سے بچا لے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بھی بدلنے لگا اور میں یہی سوچنے لگی کہ مجھے یہ چانس لے لینا چاہیے۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ پریہا کہنے لگی کہ ہم کسی خاص موقع کے بغیر جنات کی بستی میں بالکل بھی نہیں جا سکتے، ہمیں کسی موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ اچانک ہی اس نے مجھے خبر سنائی کہ جن زادی کی شادی ہے۔ میرا دل تھم سا گیا تھا۔ میں پریہا سے پوچھنے لگی کہ اس بستی میں سے تو ڈھیر ساری جن زادیاں ہیں، تو شادی کس کی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ اسی جن زادی کی شادی ہے جو سردار کی بیٹی ہے۔ مجھے جن زادے کا خیال آنے لگا، اس کا وہ شہزاد والا روپ میرے ذہن میں چھانے لگا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں جب بھی اس کو جن زادی کے ساتھ تصور کرتی تھی تو افسوس کرتی تھی کہ کاش میں اس سے ملی نہ ہوتی تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے یہ سب تسلیم کر لیا تھا اور اب بس میں یہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اپنی دنیا میں چلی جاؤں۔ پریہا مجھے کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے بعد ہم جنات کی بستی میں جائیں گے، پر اس نیت سے جائیں گے کہ ہمیں وہاں شادی پر جانا ہے، لیکن میں تمہاری طرف سے اس جن زادے سے درخواست کروں گی کہ وہ تمہیں تمہاری دنیا میں واپس چھوڑائے، تو شاید وہ بھی مان جائے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے اور پھر وہ دن بھی قریب آ ہی گیا۔ پریہا مجھے کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جنات کی بستی میں جائیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جن زادی کا وہ روپ میرے سامنے آ جاتا تھا، لیکن پریہا مجھے حوصلہ دینے لگی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس بستی میں چلی گئی۔ وہ بستی بہت خوفناک بستی تھی، ہر طرف ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، عجیب سی آوازیں آس پاس سے سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ہی پھر سے مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو مجھے تب محسوس ہوتی تھی جب وہ جن زادہ میرے آس پاس ہوتا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہی ہے،
میں پریحا کو کہنے لگی کہ پریحا، وہ جن زیادہ میرے بالکل قریب ہے، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ حیران ہو گئی، لیکن اچانک سے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ سفید سائے کے روپ میں میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس بستی میں کیوں آئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری طرف سے پریحا اسے جواب دینے لگی کہ اے جنزادے، یہ آدم زادی اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب تم خود اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کے علاوہ اس کا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ تمہاری مدد چاہتی ہے۔ جنزادہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو میری شادی ہے، میں اپنا یہ خاص دن چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر میں نے یہ سب کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری شادی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میرے خاندان والے بھی برباد ہو جائیں گے جو جنات کے سردار کے رحم و کرم پر ہیں۔ پریحا اور میں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک سے وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ ایک طریقہ ہے، اگر میری شادی ہو جائے اور میں اپنی شادی کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑاؤں تو اس طرح سے یہ اپنی دنیا میں بھی چلی جائے گی اور میری شادی بھی آرام سے ہو جائے گی۔ ہم دونوں اس کی باتوں پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ جن زیادہ مجھے ایک نظر دیکھ کر غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ پریحا میرے دل کا حال جانتی تھی، اسی لیے وہ مجھے دلاسا دینے لگی کہ یہ دنیا ایک حقیقت پر مبنی ہے، اسی لیے انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس کی بات پر میں زخمی سی مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کافی شور ہونے لگا، شادیانے بجنے لگے۔ ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ اس جنزادے کی شادی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی کافی خوش تھا۔ یہ جشن کا ماحول تھا جو کہ پریحا اور میں ہم دونوں دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن وہ جن زیادہ ہمیں واپس آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک ہی دوبارہ سے دھماکہ ہوا تو وہ جن زیادہ نمودار ہوا۔ کہنے لگا کہ چلو انابیہ، میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو تڑپ کر اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پریحا کا خیال آیا تھا۔ میں جلدی سے ہی پریحا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت اچھے اور یادگار لمحات گزارے تھے۔ میں اس سے الگ ہوئی اور جن زادے کے ساتھ اپنی دنیا میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنی دنیا میں گئی تو مجھے ہر طرف افراتفری دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں وہ گہما گہمی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جن زادے کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ تم نے اس جن زادی سے بھی مجھے بچانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن میں پھر بھی اس جن زادی کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے مجبوری کے تحت اس سے شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہاری یہ شادی کامیاب ہو سکے اور تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ جن زیادہ مسکرانے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا دل یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ اب وہ شادی شدہ ہے۔ اچانک ہی زوردار دھماکہ ہوا اور وہ جن زیادہ غائب ہو گیا۔ میں بھی اپنے گھر جانے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اتنے عرصے بعد اپنے اماں ابا سے ملنے والی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں گھر کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ مجھے اماں ابا کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی بات سن کر تو میں رونے لگی تھی، کیونکہ اماں کہہ رہی تھیں کہ کاش انابیہ زندہ ہوتی تو وہ ہم دونوں کے ساتھ ہوتی، لیکن ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ انابیہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اماں کی یہ بات سن کر ابا انہیں دلاسا دینے لگے۔ یہ منظر میں دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چھلنی ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی اماں ابا کو بلایا تو وہ دونوں میری جانب دیکھنے لگے۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں انہیں ساری تفصیل بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں زندہ ہوں اور میں ان کے سامنے صحیح سلامت ہوں۔ میری زندگی نے نیا موڑ لے لیا تھا۔ ایک دن مجھے انم کا خیال آیا تو میں اماں سے پوچھنے لگی کہ انم کہاں ہوتی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا انم تو اب اپنے سسرال میں ہوتی ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ تم غائب ہو گئی ہو تو وہ عجیب الزامات لگانے لگے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کہیں انم کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے۔
इसी लिए उन्होंने अनम की शादी जल्द ही कर दी थी। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ था, पर मैं खुश थी कि अम्मा अब्बा ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे लिए यही सब काफ़ी था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।